ہر کام اپنے وقت پر ہے. کچھ کام روزانہ ہیں، کچھ کام ہفتہ وار ہیں، اور کچھ کام ماہانہ ہیں. روزانہ 2 گھنٹے ہر دعوت اسلامی والے کو دینے ہیں، ذیلی نگران کو بھی دینے ہیں. 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے دیں گے تو یہ سارے کام انشاءاللہ الکریم ہوتے چلے جائیں گے. دینی کاموں کے لیے مجھے وقت نہیں ملتا تو چلیں فضولیات کے لیے تیار ہو جائیں. پھر سوشل میڈیا 5 گھنٹے یوز کرنے والے لوگ ہیں. کل مجھے ایک صاحب ملے، کہتے میرا بیٹا جو ہے نا بہت میرا لائق بیٹا، بڑی میری بات مانتا ہے، کوئی بدتمیزی میرے ساتھ نہیں کرتا، مگر ایک بات نہیں مانتا میری، موبائل نہیں چھوڑتا. باقی ساری بات بڑا فرما بردار ہے، موبائل نہیں چھوڑتا. امیر اہل سنت کی تربیت ہے کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. دعوت اسلامی کو وقت نہیں دینا نا تو چلے پھر کسی بھنگی سے، جو بھنگ پینے والا اس کو بھنگی کہہ رہا ہوں، اس سے دوستی کر لو. پھر یہ چرسی کتنا وقت دیتے ہیں بھائی، یہ فضول، وہ ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، موٹر سائیکل پر 1 ویلنگ کر رہے ہیں، مل جل کر کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. یہ روزانہ کئی گھنٹے برباد کر رہے ہوتے ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے، ایسے ہوتے. اچھا کوئی بھی شخص ایک ہی طرح کا کام روزانہ نہیں کرتا. مثال کے طور پر دکان ہے، پرچون والا بڑا مصروف ہوتا ہے، کیا 24 گھنٹے دکان کھلی رہتی ہے؟ نہیں کھلتی. اور اگر کوئی اڈے کی دکان 24 گھنٹے کھلتی تو افراد بھی اس کے لیے زیادہ ہوتے ہیں، تو 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے، تو بقیہ 12 گھنٹے کیا کرنا ہے بھائی؟ 7-8 گھنٹے سونا ہوتا ہے. اب بقیہ اپنی مصروفیت کے اندر اپنی ذاتی عبادت، آخرت کی تیاری، تو 2 گھنٹے دینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو خیر اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ وہ ہمارے اوقات میں برکت کر دے. میرے آقا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. یہ ہے اوقات میں برکت، یہ اللہ نے دی نا بھئی. ساری خوبیوں کا منتہا تو رب کی ذات ہے نا. سارے نبیوں کو فضائل و کمالات اللہ نے دیے، سارے اولیاء کی ولایتیں اور ان کی کرامتیں اللہ کے کرم سے ہی ہیں نا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی خصوصیت تو نہیں ہے نا، اللہ نے دی ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو ہم اللہ کے دین کو وقت دیں، انشاءاللہ الکریم رب کائنات ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما دے گا. زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ فرمائیں. زیادہ ہوتا ہے. کس طرح زیادہ ہوتا ہے بھائی؟ 1 لاکھ روپے میں سے میں نے دے دیے 2500 روپے تو کم ہو گئے نا. زیادہ کب ہوئے؟ کم ہو گئے. اور آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ہوتے ہیں. ظاہراً کم ہوتے ہیں، حقیقتاً بڑھتے ہیں. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں زیادہ ہوتے ہیں؟ کہ رب فرما رہا ہے کہ زیادہ ہوتے ہیں، اس کے حبیب فرما رہے ہیں کہ زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 2 گھنٹے میں دے رہا ہوں دین کے کاموں کو، اور انشاءاللہ الکریم ان 2 گھنٹوں کی برکت سے اللہ پاک میرے 22 گھنٹوں میں بھی برکت عطا فرما دے گا. میں نے دکانداری کرنی ہے، 2 گھنٹے نہیں دے سکتا. اس دکانداری میں برکت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. میں جاب کرتا ہوں اور اوور ٹائم بھی لگاتا ہوں، اس تیری جاب میں برکت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی. میرے گھر کے معاملات ہیں، گھر کے کام کس نے کرنے ہیں؟ ان کو سنوارنا کس نے؟ اللہ نے نا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد ظاہر میں بھی آئے گی انشاءاللہ الکریم، باطن میں بھی آئے گی، گھر میں بھی آئے گی، کام میں بھی آئے گی، کاروبار میں بھی آئے گی، اولاد میں بھی آئے گی، ماں باپ میں بھی آئے گی، دوستوں میں بھی آئے گی، رشتہ داروں میں بھی آئے گی. تو دین کو وقت دینے والا دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا.
وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، کہا جا رہا ہے کہ رب کائنات تمہارے قدم جما دے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ تفسیر خزائن العرفان میں ہے اللہ پاک تمہارے قدم دنیا میں اسلام پر جما دے گا، آخرت میں پل صراط پر جما دے گا. پل صراط سے گرو گے نہیں، پھسلو گے نہیں. کون؟ جو دین کی مدد کرنے والے ہیں. یہ جو 2 گھنٹے ہم دیں گے دین کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ذیلی حلقے کا جدول ہے، حلقے کا وارڈ کا جدول ہے، یوسی کا جدول ہے، یہ جتنے بھی ہم ذمہ دار ہیں، جس سطح کے بھی ذمہ دار ہیں، جو بھی ہمارے جدول ہے، جو بھی ہمارا شعبہ ہے، دعوت اسلامی کا کام دین کا کام ہے یا نہیں ہے؟ سارے فرمائیں. تو دین کا کام کریں انشاءاللہ الکریم. ہمارے دنیا و آخرت کے سارے کام رب کائنات اپنے فضل سے سنوار دے گا. اچھا، بعض لوگ مقدموں میں پھنسے ہوتے ہیں، بعض لوگ خاندانی جھگڑوں میں پھنسے ہوتے ہیں. اچھا بھئی دین کو وقت نہیں دینا تو جھگڑوں کو وقت دے لے پھر. اور میرا ایمان ہے کہ میں دین کے کام کے لیے وقت دوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ان جھگڑوں سے بچا لے گا. ورنہ مقدمے، خاندانی جھگڑے، تو طلاق ہو گئی تو مار دیا، تو فلاں کر دیا، تو لوٹ لیا، تو وراثت میں حصہ نہیں دے رہا، تو وہ اس کو نہیں، اسی میں لگے رہو بھائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا خادم بنائے. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کاش دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آمین. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. سورہ انعام اللہ پاک فرماتا ہے تم کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین. میرا جینا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو دعوت اسلامی یہ سکھا رہی ہے ہمیں کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، اور میرا ہر وقت تیرے واسطے ہو. عمل بھی تیرے واسطے ہو، وقت بھی تیرے واسطے ہو، سونا جاگنا تیرے واسطے ہو. اپنے واسطے نہ ہو، نفس کے واسطے نہ ہو، شیطان کے واسطے نہ ہو. بس مولا تیرے لیے ہو، تیرے حبیب کے لیے ہو، تیرے دین کے لیے ہو، دین سیکھنے کے لیے ہو، دین سکھانے کے لیے ہو، دین کی دعوت کے لیے ہو، 12 دینی کاموں کے لیے ہو. یہ کیسی زندگی ہے؟ سبحان اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز. یہ وہ زندگی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے.